آج ایک تو ہمارے ملک کی آزادی کا بھی دن ہے، تو پاکستان کی آزادی تمام پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس دنیا میں سب سے پہلے جو پچھلے 100 سال کے اندر اسلامک ریپبلک کے نام سے یا اسلامی جمہوریہ کے نام سے ملک بنا، سب سے پہلا بننے والا ملک پاکستان ہے۔ پتہ نہیں توجہ ہے اس بات پہ یا نہیں ہے؟ اسلامی ریپبلک کے نام سے یا اسلامی جمہوریہ پاکستان، جمہوریہ اسلامی یا اسلامی جمہوریہ، اردو میں کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ، فارسی میں جمہوریہ اسلامی۔ سب سے پہلے پاکستان وہ ملک ہے کہ جسے اسلامی جمہوریہ کے نام سے بنایا گیا، اس کے بعد تمام ملک بنے، اور جب ایران میں انقلاب آیا تو وہاں پہ نام رکھنے کے اوپر بہت بحث چلی، جس پہ پھر آخری فیصلہ مرحوم آیت اللہ العظمہ سید روح اللہ الخمینی الموسوی الخمینی نے فیصلہ دیا اور کہا کہ صرف ایک نہ کلمہ اس میں زیادہ ہوگا نہ ایک کلمہ کم ہوگا، جمہوریہ اسلامی ایران، وہی اسلامی جمہوریہ کا لقب رہے گا، نام رہے گا۔ سب سے پہلے پاکستان بنا، بعد میں آیت اللہ خمینی نے تائید کی کہ یہی اسلامی نام ہے۔ توجہ تو ہوگی میرے ساتھ؟ سب لوگوں کی توجہ میرے ساتھ رہے گی اس جملے پہ۔ اب ہمیں نہیں پتا پاکستان جو ہے وہ کتنے بجے بنا، لیکن ہمیں سیاستدانوں نے بتایا ہے کہ 5:12 پہ جب وقت لکھا گیا تو 5:12 تھے، 14 تاریخ تھی، بنانے والے محمد علی فاطمہ تھے۔ صرف محمد علی نہیں تھے، توجہ ہو، صرف قائد اعظم محمد علی جناح نہیں تھے، محمد علی کے ساتھ ان کی بہن فاطمہ بھی تھی۔ توجہ ہو، تو اب بنانے والے محمد علی فاطمہ بنا 14 اگست کو، بنا 5:12 پہ۔ تو اس سے اگر کوئی کہے شیعوں کو نکال دو، اسے کہ پہلے تو اپنا دین دیکھ، تو اپنے ملک کی تعمیر کا دن دیکھ، وقت دیکھ، شخصیت دیکھ، پھر اس کے بعد فیصلہ کر تجھے رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ شیعہ تو یہاں رہیں گے۔ بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح، درست ہے کہ ایک آغا خانی اسماعیلی فیملی میں پیدا ہوئے تھے، لیکن 1911 میں ان کا خوجہ جماعت، بمبئی کی جماعت میں خوجہ شیعہ اثنا عشری جماعت کے اندر ممبرشپ فارم موجود ہے، جہاں پہ فارم انہوں نے پر کیا اور کہا کہ آج سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں 12 کا ماننے والا ہوں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں 12 کا ماننے والا ہوں، اب جتنے بھی پاکستان میں بسنا چاہتے ہیں وہ کم از کم 12 کی مخالفت نہیں کریں گے۔ فضلان گرامی، اس میں بے انتہا شیعوں نے قربانیاں دی ہیں، اور جتنا پیسہ اس میں شیعوں کا لگا، کسی کا نہیں لگا۔ آج چند شخصیات کا نام جلدی جلدی پیش کر دوں گا، کیونکہ آج پاکستان کا روز تاسیس ہے، جلدی جلدی اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ بہت خود اعتمادی کے ساتھ کہہ سکیں، سر اٹھا کے کہہ سکیں میں پاکستانی ہوں اور میں شیعہ مسلمان ہوں۔ پاکستانی اور شیعہ مسلمان ہوں۔ ہمارا پہلا فریضہ ہے پاکستان کے اندر پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، اس کا اگلا زینہ ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور آخری مرحلہ ہے اہل بیت کا ماننے والا شیعہ ہونے کی حیثیت سے۔ ہم اپنی تینوں حیثیتوں سے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ ہمارا فریضہ ہے پاکستان ہونے کی، پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم پاکستان کی فرائض ہیں، ہماری گردنوں کے اوپر حق ہے پاکستان کا، اور ہماری مادر وطن ہے پاکستان، ہماری ماں ہے، ہماری دھرتی ہے، ہماری سرزمین ہے، اور حب الوطن من الایمان ختمی مرتبت کی حدیث ہے شیعہ سنی کتابوں میں کہ وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ اسلام میں نیشنلزم کا تصور نہیں ہے، انتہا پسندی کا، لسانیات کا، قومیات کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن وطن سے محبت ایمان کا جز ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں؟ لسانی تعصب کا اسلام میں
کوئی بھی اصلاح لسانی تعصب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نسلی تعصب کی، رنگ کی، نسل کی، قومیت کی تعصب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن اسلام نے اپنے وطن کی محبت کو ایمان کا جز قرار دیا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اتنی مدت ہو گئی مجھے مدینے آئے ہوئے، اس کا نام یثرب تھا، میری وجہ سے مدینۃ النبی رکھا گیا، لیکن مجھے آج بھی مکہ یاد آتا ہے. مجھے آج بھی مکہ یاد آتا ہے. حب الوطن من الایمان. پیغمبر اسلام نے کہا کہ کبھی انسان کے دل سے وطن کی محبت. اگر کوئی ملک کا خائن ہو، خیانت کار ہو، تو سمجھ لیجئے منافق ہے، اگر بات واضح ہو رہی ہو. میں پاکستان کی سیاست پہ زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن دو باتیں صرف عرض کروں گا اور بات کو مکمل کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. آج عزیزان گرامی، پاکستان کے اندر جتنے بھی حالات جو بنے ہیں اس کے اندر ہماری اپنی کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں، پاکستانیوں کی اور اس کے اندر پھر شیعوں کی. اگر ہم متحد رہتے تو جس طرح سے پاکستان جب بنا تو اس وقت صرف 10% آبادی شیعوں کی تھی اور شیعہ لیڈ کر رہے تھے، رہبری کر رہے تھے. اس وقت شیعہ رہبری کر رہے تھے اور سب شیعوں کے پیچھے قیادت میں چل رہے تھے. سب جانتے تھے، صرف اور صرف یہ جو تکفیری ہیں اس زمانے میں بھی کہتے تھے نہیں یہ قائد اعظم نہیں، کافر اعظم ہے. یہ نئی بات نہیں ہے. پتہ نہیں آپ لوگ گھبرا کے سن رہے جیسے سر مجھے ہی پتا. اس زمانے میں بھی بعض دیوبندی حضرات، بعض یہ تکفیری عناصر، یہی اہل حدیث جو زمانے میں بہت کم تھے، اس زمانے میں بھی قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے. خود اہل سنت کے علماء نے لندن میں اقرار کیا اس بات کا کہ وہ اس زمانے میں بھی کافر اعظم کہتے تھے. لیکن تمام بریلوی افراد جانتے ہوئے کہ قائد اعظم شیعہ اثنا عشری ہیں پیچھے چل رہے تھے اور کہتے تھے یہ قائد اعظم ہے. مانتے تھے کہ قائد اعظم ہے. یہ صرف شیعہ نہیں مانتے تھے. شیعوں نے قیادت کی 10% آبادی تھی، آج 20% آبادی ہے. ہماری آبادی دگنی ہوئی ہے. زیادہ تر پاکستان کے اندر پیدائشی شیعہ نہیں ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. زیادہ تر کنورٹیڈ ہیں. زیادہ تر وہ افراد ہیں جو شیعہ ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً آدھی آبادی شیعوں کی جو ہے وہ کنورٹیڈ ہے، وہ شیعہ ہوئے ہیں، پیدائشی شیعہ نہیں ہے. 10% آبادی تھی جب پاکستان بنا شیعوں کی، آج 20% آبادی ہے. لیکن آج پاکستان میں شیعوں کا کوئی پرسان حال نہیں. کیوں؟ کیونکہ نمبر 1 قیادت کا فقدان ہے، نمبر 2 اتحاد کبے انتہا فقدان ہے. پاکستان میں شیعوں میں آپس میں اتحاد نہیں. تیسرے ہماری سب کے ساتھ وفاداریاں بٹی ہوئی ہیں، کہیں ایک جگہ ہم جمع نہیں ہیں. چند باتیں تلخ ہیں، سنیں گے، لیکن یہ میں کہہ کے گزروں گا کہ پاکستان کے اندر سے جو ہمارے حالات ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہیں. اگر ہم لوگ متحد رہتے تو آج بھی تمام کی تمام اقوام عالم ہمارے ماتحت اسی پرچم حضرت عباس کے تحت. قائد اعظم کھل کے شیعہ تھے، کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ میں شیعہ نہیں ہوں. ان کا جنازہ پہلے گھر کے اندر مولانا انیس الحسن صاحب نے پڑھایا، ابن سنجاتی صاحب نے جنازہ غسل و کفن کیا، تمام شیعہ علماء نے. ان کی بہن نے کہا کہ نہیں اہل سنت جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھنے دو، ہم روکیں گے نہیں. عزیزان گرامی، ہمارا تو کلیجہ اتنا وسیع ہے کہ اگر اہل سنت ہمارے جنازے میں آتے ہیں ہم روکتے نہیں ہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. ہم نہیں روکتے. اگر آتے ہو آ جاؤ. تو مرحومہ فاطمہ جناح نے جب تک زندہ رہیں 1964 تک مسلسل قائد اعظم کی مجلس کرواتی رہیں کہ نہیں وہ شیعہ تھے، ان کی مجلس ہوتی رہے گی. اور آج بھی مجالس قائد اعظم کی جاری رکھنی چاہیے تاکہ وہ افراد جو شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ شیعہ نہیں تھے یا آغانی تھے، تاکہ انہیں واضح ہو جائے کہ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ اثنا عشری تھے، 12 اماموں کے ماننے والے شیعہ تھے. میرے پاس بے انتہا دلیلیں ہیں، یہ اب وقت نہیں ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.